السلام علیکم، میں محسن نواز ہوں اور میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ مس شمائلہ بطول، جو کہ ولنگ ویز کے لیے ڈائریکٹر کے طور پہ بھی کام کرتی ہیں اور مینٹل ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی صف میں بہت نمایاں اور ممتاز کام ہے ماشاءاللہ ان کا۔ 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا مس شمائلہ کہ ہم تھوڑا اس حوالے سے کچھ پرکھنے کی صلاحیت پر لوگوں کو متوجہ کریں کہ ہمیں کیسے سمجھ آئے، کیسے اندازہ ہو کہ بھی ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے یا دماغی صحت ہے وہ اس وقت کسی حوالے سے چیلنجڈ ہے۔ یہ تو اتنا امپورٹنٹ کانسیپٹ اور ٹاپک ہے جس پہ بہت ہی زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے، نہ صرف 10 اکتوبر یعنی ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پر، ان جنرل بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی اویئرنیس پہ ہم سب کو ہی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو کنسرنز آپ نے کہا کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یا آپ کنسرن ہو جائیں اس بارے میں یا توجہ ذرا کرنا شروع کر دیں کہ کہیں کوئی مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس تو نہیں آنا شروع ہو گئی، یا وارننگ سائن شاید اس کو کہنا بھی مناسب ہوگا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی ذہنی صحت کا اندازہ اس کی ہائیجین سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب بھی کسی کی ہائیجین جو ہے یعنی صفائی ستھرائی کا خیال کوئی پراپر نہیں رکھ پا رہا ہوتا، جب کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، کپڑے اس نے نہیں چینج کیے، کٹنگ نہیں کرائی، نیلز وغیرہ کا خیال، شیو نہیں کر رہا، بعض اوقات تو دانت صاف نہیں کرتے، چیلنجز ہوتے ہیں کافی زیادہ، یہ مسائل ہیں۔ تو اس کا یہ سائن ہے کہ کہیں نہ کہیں پر، کیونکہ جب آپ خود کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھ پاتے، تو یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ کے ان سائڈ آف یور برین اور مائنڈ کہیں آکوپائڈ ہے آپ کا برین، وہ زیادہ سوچیں ہو سکتی ہیں، وہ کوئی اور پریشانی ہو سکتی ہے جس پہ آپ اپنی روٹین کو ہی زیادہ خراب کر لیتے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم۔ تو جو اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے، تو یہ وارننگ سائن ہے کہیں نہ کہیں پر ہماری ذہنی صحت کے خراب ہونے کا۔ رائٹ، بالکل ٹھیک۔ اور پھر جو چیز ہے جو کہ عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہم سبھی اس کا شکار ہوتے ہیں، جیسے اوور تھنکنگ کرنا، یعنی بہت زیادہ وریز میں رہنا، فکریں بہت زیادہ لاحق ہونا، ایک خیال کا بار بار آنا، یعنی اب آپ ایک تو او سی ڈی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، لیکن او سی ڈی کے علاوہ بھی سوچوں کی جگالی کرتے رہنا، یہ کہ جیسے ایک کسی سوچ پر سٹک سا ہو جانا، اسی پر بار بار کھوئے سے رہنا۔ آپ کسی محفل میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ پوری طرح سے محفل میں نہیں، آپ کے پاؤں تو وہاں ہیں لیکن آپ کا دماغ کہیں اور ہے۔ بالکل یہ جو چھوٹی سی بات ہو جانا گھروں میں، عام طور پر خواتین یہ بات بھی کرتی ہیں کہ میرے ذہن سے یہ بات نکلتی نہیں ہے، ایون سم ٹائم ایسا لگتا ہے جیسے رات کو بھی وہی سوچ رہے دماغ، یعنی دونوں چیزیں ہی کہ میرے ذہن سے یہ بات نکلتی نہیں ہے یا میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی، دونوں ہی چیزیں فکر مندی کی ہیں۔ دونوں ہی چیزیں فکر مندی کی ہے۔ تو اوور تھنکنگ جو ہے یا زیادہ فکر لاحق ہونا، آنے والے وقت کے بارے میں زیادہ خدشات ہونا، گزرے وقت کے بارے میں بہت پچھتاوے ہونا، اور اگر یہ چیزیں آپ کی نارمل ریگولر روٹین کو خراب کرتی ہیں تو یہ فکر کی بات ہے۔ ویسے سوچیں ہم سب کو ہی آتی ہیں، ہمارے برین کا ایک پارٹ ہے سوچنے کے لیے جو ڈیزائن ہے، ایک پارٹ ہے جو جذبات کے لیے ڈیزائن ہے، لیکن اگر ہماری ڈیلی روٹین ان فکروں کی وجہ سے، ان خدشات کی وجہ سے جو آپ کو آ رہے ہیں کنٹینیوسلی خراب ہوتی ہے، تو پھر اس پہ بھی تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری نشانی آپ نے بتائی۔ جی۔ اچھا جی۔ پھر تیسری چیز جو کہ ناؤ اے ڈیز تو آپ کو ویری کامن نظر آتی ہے، موڈ، مزاج کا جلدی فلکچویٹ کر جانا، یعنی سوئنگز ہونا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا، جلدی سے یعنی کہ فلیئر اپ ہو جانا، جلدی سے کہیں بعض اوقات رو بھی پڑتے ہیں لوگ جلدی سے۔ اچھا، جلدی سے تعلقات بن جانا اور جلدی سے ہی تعلقات داؤ پہ لگ جانا، جھگڑا سا ہو جانا، اور بعض اوقات تو لوگ جیسے لڑائی جھگڑے پر ایسے جیسے آمادہ سے پھرتے ہیں۔ بالکل۔ تو تعلقات کا تیزی سے بننا یا تیزی سے بگڑنا، وہ تو موڈ کے آپ سمجھ لیں کہ جیسے موڈ شفٹ ہوتا ہے اسی کے مطابق پھر ہم اپنی پوری
لائف کو لے کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہت جلدی رونا بھی آ جاتا ہے, اس میں سوئنگز جس کو کہتے ہیں, بہت جلدی شفٹس آنا. اور پھر دوسری ایک چیز بہت کامن ہے, پہلے یہ ٹین ایجرز کے حوالے سے بات کی جاتی تھی, لیکن ابھی آپ ایوری ویئر سوسائٹی میں دیکھتے ہیں بہت جلد بازی کی فیلنگ کے ساتھ ہونا ہر وقت, کہ جلدی جلدی فٹافٹ ایسا ایلیمنٹ کا زیادہ ہونا, تیزیاں. جی یاد رکھیں کہ جو بھی باتیں ہم سائنز اینڈ سمٹمز بتائیں گے وہ اس کا خاص تعلق روٹین سے ہے, کیونکہ نفسیات جو ہے وہ نارمل سے اب نارمل ہوتی ہے. یعنی آپ کی جو سائیکالوجی ہے وہ سوچیں, آپ کے رویے, آپ کا موڈ مزاج, آپ کی یادداشت انہی سے ڈیزائن ہوتی ہے, اور انہی میں خرابی جب آتی ہے تو پھر ہم اس کو ایب نارمل ہونا کہتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ کا خراب ہونا کہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پر آپ کا جو موڈ ہے اگر وہ کوئکلی شفٹ ہو جاتا ہے, بے لگام سا ہے, اینڈ آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا موڈ آپ کو ڈرائیو کرتا ہے. ایک دوسرا, آپ کو اپنا موڈ چینج کرنے میں دقت محسوس ہو تو یہ بھی مینٹل ہیلتھ کنسرن ہے. یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ کیری کرتے ہیں اپنے بیڈ موڈ کو, بہت جلدی سوئچ کر جانا یہ بھی ہیلدی سائن نہیں ہے, اور اس کو مینیج کرنا ہیلدی سائن ہوگا. لیکن بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو اس بیڈ موڈ سے پھر اوور کم نہیں کر پاتے ہیں جلدی, اس کو پھر پرولونگ کرتے ہیں. ٹھیک, تو یہ بھی جو ہے ایک نشانی ہے. رائٹ. یہ جو ہماری جو اسپرچل ہیلتھ ہوتی ہے یہ بھی ہماری نفسیات سے, دماغی صحت سے کافی تعلق رکھتی ہے. کیا اس میں بھی کچھ ایسی نشانی ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ ہماری پھر جو روحانی صحت ہے وہ دماغی صحت اس کو بھی افیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں, جب ہم انزائٹی یا اینشیس تھاٹس کی بات کریں نا, جیسے بے چینی فیل کرنا بہت زیادہ, اور یہ محسوس کرنا کہ ان کو سکون نہیں کہیں مل رہا, تو آٹومیٹیکلی ہر طرح کی جو نفسیات کی خرابی ہے الٹیمیٹلی آپ کی روحانی صحت کو خراب کرتی ہی ہے وہ, کیونکہ آپ کو وہ اتنا آکوپائڈ کر لیتی ہے کہ کنیکشن بنتا ہی نہیں ہے آپ کا ہائی پاور کے ساتھ, اینڈ آپ بے بس فیل کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مسئلوں کا حل کسی کے پاس نہیں ہے, آپ کا ایمان ہی جیسے کھوس آ جاتا ہے. صحیح. تو اگر ہماری ایون جسمانی صحت خراب ہونے سے بھی روحانی صحت خراب ہوتی ہے. ٹھیک. کسی بھی قسم کا چیلنج ہے, جیسے اگر جسمانی صحت خراب ہے تو لوگ, آپ دیکھتے ہیں لوگ بہت جلدی ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ بہت نا امید سے ہو جاتے ہیں, اور صحیح جو ایفرٹس کرنی بھی چاہیے وہ ایفرٹس بھی نہیں کرتے, اور وہ بھول جاتے ہیں اس وقت کہ مایوسی گناہ ہے. بالکل ان کے ذہن میں نہیں ہوتا. اور بہت سارے ایسے جو کرونک النیسز اور فیٹل ڈیزیزز جیسے کینسر جیسے پرابلمس پہ ہم نے بہت ساری ایسی کیس ہسٹریز دیکھی ہیں جنہوں نے اپنی اسپریچول ہیلتھ کو بہت اپ گریڈ کیا, اپنی مائنڈ پاورس کو بہت اپ گریڈ کیا, اور انہوں نے اس کرونک بیماری سے, اس فیٹل بیماری سے رادر بہت اچھے سے بیٹ اپ کیا. ڈاکٹر صداقت علی جو ہمارے مینٹور ہیں, زبردست ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو وزڈم سے نوازا ہے, تو وہ ایک بڑی خوبصورت بات میٹنگ میں کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ تو محاورتاً بات کرتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے, یا میرا تو اس نے دماغ ہی خراب کر کے رکھ دیا. اچھا, یعنی یہ جو بات ہے یہ بالکل اس کا کوئی ہم حقیقت سے تعلق محسوس نہیں کر رہے ہوتے, حالانکہ دماغ کے اندر موجود کیمیکلز کا بیلنس یا توازن بگڑ سکتا ہے. جس طرح پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, جس طرح کڈنی میں سٹون ہو سکتا ہے, جس طرح لیور میں جیسے کوئی ہیپیٹائٹس یا یرقان کی کیفیت ہوتی ہے, جس طرح کوئی دل کی بیماری, کولیسٹرول ہائی ہو سکتا ہے, تو اسی طرح سے دماغ کے حوالے سے لوگوں کو شاید مجمالہ یہ ایکسیپٹ کرنے میں ڈیفیکلٹی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میری دماغی صحت اچھی نہیں ہے تو اس کی بات کو پھر ٹھیک نہیں سمجھا جاتا. یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ دماغی صحت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس پر کیسا اعتبار, اس کی بات کا کیا یقین, اس کی ورتھ ویلیو کیا, یہ پتہ نہیں جو بات کرے گا وہ کتنی حقیقت پر مبنی ہوگی. کیونکہ ہم دماغی بیماری کو یا دماغی صحت کو کچھ اسکیزوفرینیا سے ریلیٹ کرتے ہیں.
اور مینٹل ہیلتھ چیلنجز یا بیماری کو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کانسیپٹ یہ ہے کہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے لوگوں کے رویے ہوں گے، جیسے وہ پتھر مار رہا ہوگا یا اس طرح کے ایکسٹریم بیہیویئر سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ چیلنجز کو. تو اس ڈے پر اس بات کو ضرور ہم سب کو ایک ایٹ لیسٹ تھاٹ ضرور دینی چاہیے، جیسے بھی آپ نے بہت اچھے سے بیان کیا کہ جیسے فزیکل آرگن میں کوئی ایشو ہوتا ہے، جیسے ہارٹ ہے، اسٹمک ہے، تو ہم اس کو ایکسیپٹ سم ہاؤ کرتے ہیں اور بیسٹ سے بیسٹ ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو برین بھی ایک فزیکل آرگن ہے، بلکہ ماسٹر آرگن ہے، اور اگر اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ کو مدد اور ہم سب کو مدد لینے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ جو ایک شیم اٹیچ ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ کلچرل سٹگما بھی، اور کہیں نہ کہیں پر بندے کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو یہ بتا دیا کہ میں کاؤنسلنگ کے لیے جا رہا ہوں، یا میں کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہوں، یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس، تو میری کریڈیبلٹی، میرا امیج، میری شخصیت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اچھا، حالانکہ میں نے ایک اس کے بالکل برعکس چیز دیکھی کہ جو لوگ کسی ایسے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے اور اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں کام کاج میں فنکشنل ہوتے ہیں، ان کا گراف، ان کا امیج، ان کی شخصیت کافی متاثر بھی ہم نے دیکھی. لیکن جو لوگ کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ، کسی اپنی دماغی صحت کے جائزہ لینے سے ریلیٹڈ کسی نہ کسی پروگرام میں ہوتے ہیں، ان کا انٹلیکٹ لیول جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی دماغی صحت کا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی اپنی دماغی صحت کا بھی جائزہ لے پاتے ہیں؟ بالکل نہیں لے پاتے، اور اگر لینا پڑے بھی تو پھر اس میں بھی ڈینائل ہوتا ہے. یعنی ایک اور بڑا چیلنج یہ ہے، جیسے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات کو کوٹ کیا کہ میرا دماغ خراب تھا یا تمہارا دماغ خراب تھا. جن لوگوں کے ساتھ ایکچولی میں یہ چیلنجز ہوتے ہیں، وہ تو یہ دے آر ناٹ کمفرٹیبلی ایکسیپٹڈ کہ دماغ واقعی میں کوئی پرابلم ہے اس میں یا خراب ہے. ہمیں لگتا ہے کہ سارا جسم خراب ہو سکتا ہے سوائے دماغ کے. اس کے ساتھ شیم بہت اٹیچ ہے، اور بہت ساری سوشل سٹگما کی آپ نے بات کی. تو کہیں نہ کہیں پر ہمیں اپنی نظریات کو تو چینج اس حوالے سے کرنا ہی ہوگا. جیسے سم ہاؤ کسی نہ کسی طریقے سے جسمانی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، تو ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی، یعنی اس کو ہم ایک سوچ تو دے سکتے ہیں کہ اپنی ذہنی صحت کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہم دن میں کوئی نہ کوئی ٹائم ضرور رکھیں. صحیح، کتنی خوبصورت آپ نے اہم بات کہی کہ ہمیں اپنے دن کے ٹائم میں اس کو حصہ دینا ہوگا. یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جس طرح ہماری کوئی فزیکل ڈائٹ ہے، اسی طرح ہماری کوئی مائنڈ ڈائٹ بھی ہے جو ہمیں روزانہ چاہیے، اور اس کی باقاعدہ تیاری چاہیے. اور یہ دن کے آغاز پر کچھ اس طرح کا انتظام ہو سکتا ہے کہ پورے دن کے لیے آپ کے پاس کوئی اچھا ایک، جیسے ہم وارم ہوتے ہیں، جیسے ہم تھوڑا اپنے آپ کوئی ورک آؤٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہماری جو مینٹل جاگنگ یا دماغی جو صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی تیاری کرنا ہے، یہ بھی ایک اچھے خوبصورت کامیاب دن کا آغاز اس سے ہم کر سکتے ہیں. اچھا، پھر کچھ سوالات بھی میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جو ہمیں آورلی اگر ہم اپنے آپ سے پوچھ پائیں، جیسے کوئی 1 منٹ کے اندر ہم کچھ کویسچن اپنی تھاٹ سے ریلیٹڈ یا اپنے موڈ سے ریلیٹڈ، میری سوچ اس وقت کیا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، ایسا سوچتے رہنا میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میں کتنی دیر سے یہ سوچ رہا ہوں، میں اس سے بہتر کیا سوچ سکتا ہوں، اس سوچ کا میری شخصیت پر، میری سراؤنڈنگ پر اس کے کیا اثرات ہیں. یہی سوالات موڈ سے ریلیٹڈ بھی. تو جب آپ یہ تھاٹ اور موڈ کا آورلی بیس پہ جائزہ لیتے ہیں اور یہ سوالات اٹھاتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، اس سے بھی آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے. اس بارے میں کانشیس ہونا، یعنی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کانشیس ہونا، دراصل ہماری لائف کے گراف کو اوپر لے جاتا ہے، ہمارا سکسیس ریٹ بڑھا دیتا ہے زندگی میں. ہر جہاں وہ ابھی ہم نے جہاں پاؤں وہاں دماغ کی بات کی تھی، تو ہماری نانی اماں جو ہیں وہ دعا دیا کرتی تھیں کہ جتھے پیر اتھے خدا دی خیر. تو یہ جو ہے جہاں پیر وہاں خیر بھی آئے گی. جی بالکل. اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر اگر ہم، اب تو خیر ایسی کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ اندازہ لگا سکیں، آپ پڑھ سکیں اس بارے میں، آپ
اب تو خیر ایسی کوئی کمی نہیں ہے جاننے میں کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات دن میں اور بہت چھوٹے لیول پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گھنٹوں اس کی کوئی ایکسرسائزز پتہ چلیں گی. اگر آپ اپنی طرز زندگی کو تھوڑا سا توجہ دے لیں تو مینٹل ہیلتھ بہتر ہونے سے جسمانی بیماریوں سے بھی نجات مل جاتی ہے. یعنی اگر آپ کی ذہنی صحت بہتر ہے تو جسمانی صحت اس کے ساتھ اٹیچ ہے. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم جسمانی صحت پہ کام کرتے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں آپ کی ذہنی صحت بھی بہتر ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ذہنی صحت کو پرائورٹی پر رکھتے ہیں تو جسمانی صحت ڈیفینیٹلی اس سے اپ گریڈ ہوتی ہے اور روحانی صحت بھی اپ گریڈ ہوتی ہے. بسملہ بطول، آپ نے اتنی قیمتی، خوبصورت اور اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر ہم یہ باتیں یاد رکھ پائیں، نوٹ کر لیں اور اپنی کہیں موبائل کے نوٹس میں یا کہیں اس پر روزانہ ایک نظر بھی ڈال لیا کریں تو ہماری نہ صرف دماغی صحت بہت بہتر رہ سکتی ہے بلکہ ہم اپنے رویوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے موڈ پیٹرنز کو وزٹ کر پائیں گے اور چیک کر پائیں گے کہ کہیں اونچ نیچ تو نہیں ہے، کیونکہ ہیں تو انسان ہی. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پرفیکٹ سسٹم ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی ڈیفیکلٹی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلے تو زندگی کے بہت سے ہیں پر یہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں. تو ہمیں اپنے مسائل کو پہچاننے کی نظر حاصل کرنا اور اس پر پھر کام کرتے رہنا اور سیکھتے رہنا یہ بہت فائدہ دے سکتا ہے. یعنی اگر آپ اپنے مسئلوں پہ توجہ دیں اور اس کو بالکل صحیح انداز سے حل کرنے کی طرف جائیں تو ہمیں دوسروں کے مسئلے لگیں گے ہی نہیں. صحیح. یعنی ہمیں ہینڈل کرنا آ جائے گا نا تو ہمیں لگے گا نہیں کہ دوسرے کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، بیکاز ہم اپنے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہوتے اور بلیم میں شاید ہم زیادہ بلیو کرتے ہیں بیکاز وہ پین کو کہیں نہ کہیں پر وقتی طور پر تو نجات دے ہی دیتی ہے. تو اگر ساری توجہ اپنے اوپر ہو جائے اور ذرا ایکٹیو لائف سٹائل کو آپ اپنائیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے ریلی وانٹ ٹو ٹیل کہ اپنی نیند کو خراب نہ کریں. اگر کسی کی نیند خراب ہے، چاہے اس کے پاس کوئی ڈائگنوزز ہے یا نہیں ہے، اس کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے. ویسے تو جو جملہ آپ کی اجازت سے اس پہ صحیح بنتا تھا کہ اگر نیند خراب ہے تو دماغ خراب ہو سکتا ہے. بالکل خراب ہو نہیں سکتا ہے اگر کسی کی نیند خراب ہے، کیونکہ اب تھوڑا کچھ جس کو کہتے ہیں نا کہ کلاک وائز جو ہے وہ یہ کہ رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں تو دن کو اگر سوتے ہیں تو اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ پر برے اثرات. تو جتنے بھی ہم نے وارننگ سائنز بتائے سوچوں کے حوالے سے، موڈ کے حوالے سے، ہائیجین کے حوالے سے، یہ سارے بالکل ہوں گے اگر آپ کی نیند خراب ہوگی. 80% آف دا پرابلم جو ہیں وہ نیند خراب ہونے سے ہوتی ہے، جس کا مجھے لگتا ہے کہ پیراڈائم ہی شفٹ اوور دا. پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک فیملی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو نظریات چینج ہے نیند کے بارے میں. تو ایسے نظریات کو چینج نہیں کرنا ہے کیونکہ جو قدرت کا نظام ہے اگر ہم اسی کو ریگولرلی فالو کریں، سادہ غذائیں کھائیں اور زندگی میں کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی جیسے واک ہے، یہ برین ہیلتھ کے لیے بہت زبردست ہے. واک ایک تو آپ کی فزیکل ہیلتھ کو بھی بہتر کرتی ہے، بٹ برین ہیلتھ کے لیے ریسنٹلی نیورو سائنٹسٹ نے یہ بتایا کہ وہ آپ کے انٹرنل برین تمام جو سیلز ہوتے ہیں، نیورونز ہیں، ان کی ہیلتھ کے لیے بہترین ہوتی ہے اگر ہم واک ایکسرسائز کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں. بہترین، زبردست. بہت بہت شکریہ آپ کا.